ابو موسیٰ کا رشتہ جب میرے لیے آیا تو اس کی خوبیاں سن کر ہی میرے دل میں اس کے لیے ایک احترام سا بڑھ گیا تھا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ وہ بہت دیندار اور نیک ہے اور 5 وقتہ نمازی ہے۔ میں خود بھی نماز اور پردے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ شرعی پردہ تو نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے بے پردگی زیادہ پسند نہیں تھی۔ اسی لیے ابو موسیٰ کا رشتہ جب میرے لیے آیا تو میں نے خوشی سے قبول کیا تھا۔ سوچا یہی تھا کہ حافظ قرآن ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، ایسا شوہر پا کر مجھے تو دنیا میں ہی جنت مل جائے گی۔ میری شادی پر مہندی کی کوئی رسم ادا نہیں کی گئی تھی، کیونکہ ابو موسیٰ ان خرافات کا قائل نہیں تھا۔ شادی بھی سادگی سے کی گئی تھی۔ میرا نکاح مسجد میں ہوا تھا۔ رخصتی میں بھی زیادہ مہمان نہیں آئے تھے، بس 20-25 لوگوں میں ہی رخصت ہو کر میں ابو موسیٰ کے ساتھ اپنے سسرال آ گئی تھی۔ مگر شادی کی رات جو حرکتیں میرا شوہر کر رہا تھا، اسے دیکھ کر میں تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے شوہر کے چہرے پر بدحواسی سی چھائی ہوئی تھی۔ بڑی سنجیدگی سے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، حالانکہ شادی کی رات تو شوہر کے چہرے سے مسکراہٹ ہی غائب نہیں ہوتی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں ذرا سی شرمائی اس انتظار میں تھی کہ وہ ابھی میری تعریف کرے گا یا رونمائی کی انگوٹھی پہنائے گا، لیکن جب اس نے میرے ہاتھ پکڑے تو مجھے لگا کہ وہ میرے ہاتھوں پر لگی مہندی کی تعریف کرے گا، لیکن وہ میری ہتھیلیوں کو غور سے دیکھنے لگا، پھر میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھنے لگا، لیکن اس کی نظروں میں نہ تو وارفتگی تھی، نہ ہی بیتابی، نہ محبت، یہ تو خوف تھا۔ وہ بار بار میرے ہاتھ الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، کبھی ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگتا، کبھی ہاتھوں کی پشت کو۔ میں اس کی اس حرکت سے متذبذب سی ہوئی تھی۔ پھر اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور انہیں سونگھنے لگا۔ ایک دم اس نے میرے ہاتھ پیچھے جھٹکے، پھر کھڑا ہو گیا، پھر اپنے ہاتھوں کو الٹا سیدھا کر کے غور سے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ پھر میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر میرے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ مجھے دیکھ رہا تھا، اس کا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس سرد موسم میں بھی پسینہ بہہ رہا تھا۔ ایک دم سے اس نے میرے چہرے سے ہاتھ پیچھے کیے تھے۔ بدحواسی کے عالم میں وہ بیڈ سے اٹھا اور واش روم کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے شاور کی آوازیں آنے لگی، جیسے وہ نہا رہا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، سرد موسم تھا، اور اس سردی کے موسم میں وہ اس پہر نہا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کر کیا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واش روم سے باہر آیا، تولیے سے اپنے بال صاف کرنے لگا۔ شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے تولیہ ایک طرف رکھا، اس نے جائے نماز بچھایا اور نماز پڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں کچھ مطمئن ہوئی کہ شاید یہ مجھ سے کوئی بات کرنے سے پہلے رب کے حضور نوافل پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ تو اچھی بات تھی، مگر نوافل پڑھنے کے بعد وہ میرے پاس آیا۔ کہنے لگا، شائستہ، میں پاکی ناپاکی کا بڑا خیال رکھتا ہوں۔ مجھے ناپاکی سے سخت چڑ ہے، اس لیے کوشش کرنا کہ خود کو کبھی بھی ناپاک نہ ہونے دینا۔ میں تو اس کی باتیں سن کر سر جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ شادی کی رات شوہر ایسی باتیں تو نہیں کرتا۔ ہاں، یہ کہہ سکتا تھا کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت کرنا، بہنوں سے پیار محبت سے رہنا، میری فرما برداری کرنا۔ یہ پاکی ناپاکی کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایسے موقع پر نہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، نہ اس کے لہجے میں نرمی۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ دیندار شخص ہے، نرم گو ہوگا، بیوی کے ساتھ اسلام میں جس طرح کا رویہ رکھنا سمجھایا گیا ہے وہ اسی کی پیروی کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس رات میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو میرے لیے یادگار بنتی۔ پہلے تو وہ میرے قریب آنے سے بھی کترا رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میرے پاس آنے سے پہلے اس نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لی تھیں۔ بس خاموشی سے اپنا حق وصول کیا اور فوراً سے بستر سے اٹھ کر غسل کرنے چلا گیا۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو وہ پھر سے غسل خانے میں تھا۔ شاور کی آواز آ رہی تھی۔ اب تو مجھے بار بار تشویش سی ہونے لگی کہ آخر وہ بار بار غسل کرتا کیوں ہے، کیا وجہ ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ واش روم سے باہر آیا تو سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس نے مجھے بس ایک نظر دیکھا، مجھے غصے سے بولنے لگا، کہنے لگا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ابھی تک اسی حالت میں یہیں پر بیٹھی ہو، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ حالانکہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے تیار ہو جانا چاہیے، لیکن اس کا لب و لہجہ سن کر مجھے خفت سی ہوئی۔
میں بیڈ سے اٹھ کر جیسے ہی اس کے پاس سے گزر کر واش روم جانے لگی تو جیسے ہی اس کے پاس سے گزری تو وہ فوراً سے چند قدم پیچھے ہٹا، جیسے اگر میں اس کے پاس سے بھی گزروں گی تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ مجھے بڑی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ آخر یہ شخص ہے کیا؟ میرے لیے تو بالکل الجھی ہوئی پہیلی کی طرح سے ہوتا جا رہا تھا۔ میں نہا دھو کر جب کمرے میں آئی تو کمرے میں موجود نہیں تھا۔ باہر آئی تو میری ساس ہمارے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اپنے شوہر کے رویے کی وجہ سے میں بے حد پریشان تھی، کیونکہ اس کے بعد اس کی حرکتیں عجیب و غریب ہونے لگی۔ جب بھی میرے قریب آتا فوراً سے نہانے چلا جاتا۔ جیسے ہی واش روم سے باہر آتا تو مجھ پر بھی یہ حکم صادر کرتا کہ جاؤ جا کر غسل کر کے آؤ، اور اگر میں کسی چیز کو چھو لیتی تو اس کو وہ چیز بھی ناپاک لگنے لگتی۔ کہتا تھا شرم نہیں آتی، جہاں جی چاہتا ہے ہاتھ لگا دیتی ہو۔ ایک بار مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی، میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر پی لیا۔ عین اسی وقت ابو موسیٰ واش روم سے نہا کر باہر نکلا۔ مجھے پانی پیتے دیکھ کر وہیں سے غضبناک لہجے میں بولا، کہنے لگا بے حیا لڑکی، تم نے ایسی حالت میں جگ اور گلاس کو چھوا بھی کیسے؟ اب یہ ناپاک ہو گیا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پانی سے بھرا جگ اور گلاس زمین پر پٹک دیا۔ یہ دیکھ کر تو میں بری طرح سے ڈر گئی۔ وہ مجھ پر چیخنے چلانے لگا۔ اس کے بعد تو مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ پانی بھی پی سکوں۔ اکثر وہ واش روم میں جاتا تو کئی بار اپنے ہاتھ دھوتا رہتا، ہاتھ کو دھو کر باہر آتا، کچھ دیر بعد اپنے ہاتھوں کو سونگھنے لگتا اور پھر سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگتا، پھر واش روم میں جا کر دھونے لگتا۔ عجیب وہمی قسم کا شخص تھا۔ روزانہ وہ میرے لیے کپڑوں کا ڈھیر لگا دیتا، کہتا یہ سب ناپاک ہیں، انہیں اچھے طریقے سے دھو، انہیں گرم پانی سے دھونا۔ میں تو اس کے مزاج سے تنگ آ چکی تھی۔ شاید وہ کوئی نفسیاتی مریض تھا جسے ہر وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، اور سامنے والے کو بھی وہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ جیسے وہ بھی پاکی سے دور ہے۔ میں غسل کر کے آتی ہی تھی تو وہ میرے ہاتھوں کو سونگھنے لگتا، کبھی میرے چہرے کو دیکھنے لگتا، کبھی گلے کو، کبھی گیلے بالوں کو۔ کہنے لگا مجھے تم پر شک ہے، تم ٹھیک سے غسل نہیں کرتی ہو، جاؤ پھر سے نہا کر آؤ۔ کبھی تو 2 بار تو کبھی 3 سے 4 بار مجھ سے غسل کرواتا۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو مجھ سے کہتا تم نے پلیٹ ٹھیک سے نہیں دھوئی، کبھی کہتا تم نے کپڑے ٹھیک سے نہیں دھوئے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کپڑے پاک ہوئے ہیں، انہیں دوبارہ سے دھو۔ میں اس کی اس طرح کی عادتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک بار تو میں رونے لگی۔ میں نے کہا ابو موسیٰ، میں تھک چکی ہوں آپ کی ان باتوں کی وجہ سے، آخر آپ ایسے کیوں ہیں؟ کہنے لگا مجھے ناپاکی پسند نہیں ہے، مجھے پاکیزگی اچھی لگتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اتنا نہانے اور صاف ستھرا رہنے کے باوجود بھی پرسکون کیوں نہیں تھا۔ رات بھر وہ قرآن پاک اور نوافل ادا کرتا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زندگی میں چین نہیں تھا، ایک بے چینی سی تھی جو اس کو لاحق رہتی تھی۔ ایک بار میں رات کو سو رہی تھی جب مجھے اس کے رونے اور گڑ گڑانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں گھبرا کر ایک دم اٹھ بیٹھی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ جائے نماز پر بیٹھا یہی کہہ رہا تھا کہ میں پاک نہیں ہوں، میں ناپاک ہو چکا ہوں، مجھے خود سے گھن آتی ہے، مجھے پاک کر دے میرے مولا، مجھے پاک کر دے۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ شخص کیوں اس شک میں رہتا ہے۔ پھر مجھے لگا کہ جیسے اس کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ اکثر قرآن پاک پڑھتے ہوئے اچانک سے وہ اپنے ہاتھ فوراً سے قرآن پاک سے پیچھے کر لیتا تھا، پھر کچھ سوچ کر نفی میں سر ہلانے لگتا، اپنے ہاتھوں کو آگے پیچھے سے دیکھتا، کھڑا ہو جاتا، بدحواسی اس پر سوار ہونے لگتی، پسینے اس کے ماتھے سے، اس کے چہرے سے بہنے لگتے، اور وہ فوراً خود سے پیچھے ہٹ جاتا، استغفر اللہ پڑھنے لگتا، خود کلامی میں کہنے لگتا یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے ناپاکی میں قرآن پاک کو چھو لیا۔ وہ اٹھ کر پھر سے نہانے چلا جاتا۔ میں نے ایک بار اپنی ساس سے بھی اس بات کے بارے میں دریافت کیا کہ ابو موسیٰ ایسا کیوں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، بچپن سے ہی ایسا ہے، جب سے یہ 17-18 سال کی عمر میں پہنچا ہے یہ ایسی ہی حرکتیں کرنے لگا تھا، بار بار نہاتا تھا، بار بار کہتا تھا کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں ناپاک ہوں، بار بار اپنے ہاتھ سونگھتا، پھر بھی اسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے ہاتھوں پر کوئی ناپاک چیز لگی ہے، انہیں سونگھتا رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو نفسیاتی مسئلہ ہے، آپ نے ابو موسیٰ کو کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے بہت سارے نفسیاتی ڈاکٹرز کو دکھایا ہے، لیکن کوئی بھی اس کے مسئلے کا حل نہیں کر سکا۔
مجھے لگا تھا کہ شادی کے بعد بدل جائے گا۔ میں نے کہا اس نے تو میری زندگی بھی تنگ کر کے رکھ دی ہے۔ میری بات سن کر میری ساس مجھے تسلی دینے لگی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وجہ کچھ اور تھی، بات کچھ اور تھی، اور وہ وجہ جب مجھے معلوم ہوئی تو میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آج بھی جب میں غسل کر کے آئی تو وہ باہر ہی بیٹھا مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بدحواسوں کی طرح میرے ہاتھوں کو سونگھنے لگا، میرے چہرے کو دیکھنے لگا، کہنے لگا نہیں تم ٹھیک سے غسل نہیں کر کے آئے، جاؤ جا کر نہا کر آؤ۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ میں نے کہا بس بھی کر دیں ابو موسیٰ، اس طرح سے میں بیمار پڑ جاؤں گی۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے ٹھیک سے غسل کیا ہے، اپنی بیماری مجھ پر مسلط مت کرو، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں رونے لگی۔ وہ چلانے لگا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا، کہنے لگا غلیظ عورت، شرم نہیں آتی ناپاکی میں رہتے ہوئے؟ میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں اور تم ہو ناپاکی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے سخت چڑ ہے ایسی باتوں سے۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ تہجد گزار تھا، کلام پاک گھنٹوں پڑھتا تھا، پھر بھی اسے سکون کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کیوں ہر وقت پاکی ناپاکی کے شک میں مبتلا رہتا تھا؟ ایسے شخص کی زندگی تو بالکل مطمئن ہو جانی چاہیے جو دن کا زیادہ تر وقت اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے۔ اس کی زندگی میں تو خود بخود پاکیزگی آ جانی چاہیے، پھر یہ شخص کیوں اتنا بے چین ہے؟ میرے گھر میں بس میری ساس ہی تھی، 3 نندیں تھیں، تینوں شادی شدہ تھیں، اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ میں گھر کے سارے کام کاج کر کے جب بھی فارغ ہوتی ابو موسیٰ کے بارے میں سوچتی رہتی کہ اس کے اس مسئلے کا حل کیا ہے، لیکن اب میرا ذہن مفلوج سا ہونے لگا تھا۔ ایک بار میں نے یہ سوچا کہ مجھے کچھ مصروف ہو جانا چاہیے۔ میں نے محلے کی چند بچیوں کو بلا کر انہیں کلام پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ ابو موسیٰ اپنے آفس سے شام 6 بجے واپس آتا تھا۔ 5 بجے میں نے ان بچیوں کو کلام پاک پڑھانا شروع کر دیا، لیکن جب تک میں انہیں کلام پاک پڑھا کر فارغ ہو جاتی پھر موسیٰ آ جاتا، لیکن جب وہ گھر میں داخل ہوتا اسی وقت وہ بچیاں مجھ سے چھٹی لے کر واپس جانے لگتی۔ ایک بار اتفاق یہ ہوا کہ جیسے ہی بچیاں گیٹ کھول کر باہر جانے لگیں ابو موسیٰ اسی وقت آفس سے گھر آیا۔ اسے دروازے سے اندر آنا تھا اور بچیوں کو باہر جانا تھا۔ ابو موسیٰ ان سے یوں پیچھے ہٹا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹا اور ایک بدحواسی سی اس پر چھانے لگی۔ وہ بچیاں فوراً سے باہر نکل گئیں، مگر ان میں سے ایک بچی، اس کی ٹکر ابو موسیٰ سے ہو گئی، لیکن وہ فوراً سے سنبھل کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ لیکن ابو موسیٰ کا تو غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا، مجھ پر چلانے لگا، کہنے لگا تم نے مجھے ناپاک کر دیا، وہ بچی مجھ سے ٹکرا کر مجھے ناپاک کر گئی، کیوں بلاتی ہو ان لڑکیوں کو یہاں پر؟ وہ اس قدر غصے میں تھا، اس کا لہجہ بلند ہو چکا تھا۔ میری ساس بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں تو اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی کہ ایک بچی کے ٹکرانے سے وہ کیسے ناپاک ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا ابو موسیٰ میں نے آپ کو کب ناپاک کیا؟ وہ بچیاں مجھ سے کلام پاک پڑھنے آتی ہیں، اس بات سے تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ آئندہ یہ لڑکیاں اس گھر میں نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد جو بات ابو موسیٰ نے مجھ سے کہی، میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ میں آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا مجھ سے؟ میں اسے دیکھنے لگی۔ بڑی عجیب بات اس نے مجھ سے کہی، اور کہنے کے فوراً بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ پل تو مجھے لگا کہ شاید جو کچھ میرے کانوں نے سنا ہے وہ غلط ہے۔ بھلا ایک دیندار، نمازی، تہجد گزار شخص ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ میں تو حیرت کے مارے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ جب میں کمرے میں گئی تو وہ پوری طرح سے پسینے سے شرابور تھا۔ گلاس میں پانی ڈال کر اس نے نہ جانے کون سی میڈیسن سائڈ ٹیبل سے نکالی اور اسے کھول کر منہ میں پانی ڈال کر پینے لگا۔ جس ہاتھ میں اس نے وہ گلاس پکڑا تھا وہ ہاتھ اس کا بری طرح سے لرز رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ناکام ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ایسی چھوٹی لڑکیاں انسان کو جلد پاگل کر دیتی ہیں، اسے اپنی طرف راغب کرتی ہیں، گناہ پر اکساتی ہیں اور ناپاک کر دیتی ہیں۔ یہ بات میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ یہ میرے دل میں عجیب و غریب سے وسوسے اٹھنے لگے۔ میں اس کی حالت کی وجہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی اس بات نے مجھے پریشان ضرور کر کے رکھ دیا تھا۔
مجھے دیکھ کر وہ نظر چرانے لگا۔ اس کے بعد میں نے اسے کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ پھر ایک دن میں ابو موسیٰ کی الماری صاف کر رہی تھی تو جو کچھ میں نے وہاں دیکھا میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ میرے ہاتھ میں اس کی ڈائری آ گئی جسے پڑھ کر میرے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ شخص کیوں ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں اس سے طلاق لے لوں گی۔ میں اس شخص کے ساتھ ایک پل بھی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو مجھے روتا دیکھ کر وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے کہا کیا تم وجہ نہیں جانتے؟ تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ کہنے لگا بات کرنے کی تمیز بھول گئی ہو تم، میں شوہر ہوں تمہارا، اس لہجے میں بات کرتے ہیں شوہر سے۔ میں نے کہا مجھے تم سے طلاق چاہیے، مجھے نہیں نبھانا تمہارے ساتھ کوئی بھی رشتہ۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ کہنے لگا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایک تو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میرا ہاتھ بے اختیار اس کے منہ پر اٹھا، زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا تھا۔ یہ میری نفرت کی حد تھی۔ میں نے کہا کون سا احسان کیا ہے تم نے مجھ پر؟ میرا لہجہ اس قدر بلند تھا میں چلا رہی تھی۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر بری طرح سے چلا رہی تھی۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا اور اس کو جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے کہا برباد کر کے رکھ دیا تم نے ہماری زندگیوں کو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن وہ بالکل خاموش کسی پتھر کی مورت کی طرح کھڑا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ میں سچ جان چکی ہوں۔ میں نے الماری میں سے اپنے کپڑے نکالے، بیگ میں ڈالے اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ شور شرابے سے میری ساس میرے کمرے کے باہر ہی کھڑی تھی، مجھے سامان کے ساتھ دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا آپ اپنے اس ناپاک اور غلیظ بیٹے سے وجہ پوچھ لیں، اگر یہ آپ کو سچ بتا دے تو۔ یہ کہہ کر میں اپنے میکے چلی گئی، لیکن میں نے وہاں جا کر اپنے والدین سے کوئی بات نہیں کی۔ جب مجھے وہاں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تو میری والدہ مجھ سے سسرال نہ جانے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا وہ شخص پاگل ہے، نفسیاتی مریض ہے، میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، خدا کے لیے میری اس سے جان خلاصی کروا دیں۔ اگر میں ان کو سچ بتا دیتی تو وہ دوہری اذیت سے گزرتے، وہ اذیت جس میں ہم نے ایک مدت گزاری تھی اور اب جا کر سنبھلے تھے۔ میں ان زخموں کو دوبارہ سے ادھیڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ وہ شخص وہمی ہے، مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، خدا کے لیے مجھے اس سے آزادی دلوا دے۔ میرے رونے دھونے پر میری والدہ نے مجھے بہت سمجھانا چاہا کہ ہم ابو موسیٰ سے بات کرتے ہیں، وہ اپنا رویہ بدل لے گا، لیکن یوں طلاق دلوانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ لیکن میں کسی طور پر بھی اس شخص کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہ سکتی تھی۔ جو حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی تھی اس کے بعد تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میرے والد بھی میری بات سن کر کہنے لگے کہ تم ٹھیک کر رہی ہو، جب مرد کا ایک بار عورت پر ہاتھ اٹھ جائے تو پھر ہمیشہ اٹھتا رہتا ہے، وہ شخص کبھی نہیں بدلے گا۔ میرے والد نے خلا نامہ درج کروا دیا تھا، لیکن میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ میری والدہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں تو معلوم ہوا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ یہ تکلیف میرے لیے دوہری اذیت تھی۔ اب مجھے اس وقت تک طلاق نہیں ہو سکتی تھی جب تک میں ابو موسیٰ کے بچے کو جنم نہ دے دیتی، اور اس شخص کی کوئی بھی نشانی میں اپنے وجود میں پالنا بھی گناہ سمجھ رہی تھی۔ میرے لیے یہ سب سے زیادہ اذیت ناک عمل تھا۔ چند دن بعد ابو موسیٰ ہمارے گھر آیا، کہنے لگا میں شائستہ کو طلاق نہیں دوں گا، اسے کہیں کہ یہ میرے ساتھ واپس چلے۔ میرے والد کہنے لگے کہ تم میری بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہو، اسے پریشان کرتے ہو۔ وہ میرے والد سے معذرت کرنے لگا کہ وہ آئندہ میرے ساتھ کبھی بھی ایسا سلوک نہیں کرے گا، لیکن اصل بات سے میں واقف تھی، میں اس کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میرے والدین نے مجھے سمجھایا کہ وہ مجھ سے وعدہ کر چکا ہے، آئندہ وہ تم سے کچھ نہیں کہے گا۔ میرے انکار پر بھی میرے والد اور والدہ مجھے موسیٰ کے ساتھ دوبارہ بھیجنے پر راضی تھے کہ ذرا سی بات ہے، اپنا گھر خراب نہ کرو، اب تم اکیلی نہیں ہو، ابو موسیٰ کے بچے کی ماں بننے والی ہو، اپنے بچے کے بارے میں سوچو۔ لیکن میں کیسے اس شخص کے ساتھ جا سکتی تھی جس نے میری معصوم جڑواں بہن کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا تھا؟ میری بہن اس وقت 12 سال کی تھی، ہم دونوں جڑواں تھے، دیکھنے والا ہم دونوں کو دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا کہ شائستہ کون ہے اور فائزہ کون ہے۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے
ہمارا بچپن وہیں پر کھیل کود کر گزرا تھا۔ محلے میں بنی پرچون کی دکان پر ہم اکثر چیز لینے کے لیے چلے جاتے تھے، کیونکہ بھائی کوئی تھا نہیں، اسی لیے امی کو جب بھی کچھ سامان منگوانا ہوتا وہ مجھے بھیجتی یا فائزہ کو۔ ہم دونوں کا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، اور پھر ہم دونوں میں زیادہ معصوم اور بے وقوف فائزہ تھی۔ وہ فوراً سے دوسروں کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ اس دکان کا مالک میرے والد کی عمر کا تھا، ہمیں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتا تھا۔ میرے ابا سے بھی اس کی کافی دوستی تھی۔ جب تک وہ دکان پر بیٹھا ہوتا ہمیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب اس کا بیٹا 17-18 سال کا ہوا تو وہ اپنے باپ کی دکان پر بیٹھنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کے اوباش اور آوارہ قسم کے دوست بھی بیٹھتے تھے۔ ایک بار مجھے بخار تھا تو فائزہ اس کی دکان پر گھر کا سامان لینے گئی تھی، لیکن واپس نہیں آئی۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ میری والدہ کو لگا شاید سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئی ہوگی، لیکن جب کافی دیر ہو گئی میری والدہ پریشان ہو گئی۔ وہ خود فائزہ کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل گئی، لیکن وہ انہیں کہیں نہ ملی۔ محلے کی دکان بھی بند تھی، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ دکان بند ہوئی ہو۔ گرمی ہو، سردی ہو، دوپہر، شام، رات، وہ دکان 12 بجے تک کھلی رہتی تھی۔ میری والدہ پریشان ہو گئی۔ پورے محلے میں ایک شور سا مچ گیا۔ میرے والد بھی اپنے کام سے واپس آ گئے، فائزہ کو ڈھونڈنے لگے۔ پھر محلے کی جب وہ دکان کھول کر دیکھا گیا تو فائزہ بے حجابی کے عالم میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ لیکن وہ دکاندار رونے لگا کہ میں نے تو ہمیشہ سے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھا ہے، میں دکان پر نہیں تھا، میرا بیٹا تھا۔ اس کا بیٹا کہنے لگا کہ میں تو اپنے دوست کو دکان پر چھوڑ کر کسی کام سے گیا تھا، جب واپس آیا تو دکان بند تھی۔ اسے لگا کہ دکان اس کے ابا نے بند کر دی ہے، اور اس بات کی گواہی بھی محلے کے کئی لوگوں نے دی کہ وہ اس دکاندار کا بیٹا واقعی کسی کام سے گیا تھا۔ میری بہن مر چکی تھی۔ اس کے ساتھ زیادتی کرنے والا کون تھا کسی کو پتہ نہ چل سکا، کیونکہ دکاندار کے بیٹے کا وہ دوست جسے وہ دکان پر چھوڑ کر گیا تھا وہ بالکل غائب تھا۔ دوبارہ اسے کہیں بھی دیکھا نہیں گیا۔ شک تو اسی پر تھا، لیکن وہ ایسے غائب ہوا کہ جیسے یہاں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ میں اپنے والدین کی اکیلی بیٹی بچ گئی۔ ہم پر تو گویا قیامت ٹوٹ گئی۔ کئی سال لگے تھے ہمیں سنبھلنے میں۔ میرے دل میں اس شخص کے لیے نفرت کے جذبات بھر چکے تھے۔ میں روزانہ اسے بد دعائیں دیتی تھی کہ جس نے میری معصوم بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا اسے کبھی چین نہ آئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص ابو موسیٰ ہوگا۔ اس کی ڈائری میں صاف لکھا تھا کہ جیسے ہی بچپن سے لڑکپن کی عمر میں وہ داخل ہوا، اس کے دوست اسے غیر اخلاقی چیزیں دکھانے لگے، اس لیے کبھی کبھی اس کو اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے جب اس نے فائزہ کو دیکھا تو اسے بہانے سے دکان کے اندر بلایا اور دکان کا شٹر گرا کر اس کے ساتھ گناہ کر بیٹھا۔ وہ لڑکی مر چکی تھی، اس لیے وہ گھبرا کر دکان سے باہر نکلا، دکان کا شٹر گرا کر دوسرے شہر چلا گیا، کیونکہ وہ دوسرے شہر سے ہی آیا تھا۔ گاؤں میں اس کا کوئی رشتہ دار تھا جس کے پاس وہ رہنے آیا تھا۔ وہیں اس کی دوستی اس دکاندار کے بیٹے سے ہوئی۔ وہ اس کی دکان پر بیٹھنے لگا، اور جب سب لڑکے مل کر بیٹھتے تو غیر اخلاقی چیزیں دیکھا کرتے۔ یہ سب پڑھ کر میرا تو خون کھول اٹھا۔ تب سے ابو موسیٰ کی حالت ایسی تھی، اسے لگتا تھا کہ اس کا جسم ناپاک ہے۔ وہ بار بار غسل کرتا تھا۔ اس نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دی، نماز پڑھنے لگا، قرآن پاک حفظ کیا، گو کہ اپنے سکون کے لیے اس نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن اسے چین نہیں آتا تھا۔ ہر وقت اسے ناپاکی کا احساس ہوتا رہتا تھا۔ اپنے گناہ کی تلافی کے لیے اس نے میرے گھر پر رشتہ بھیجا۔ مجھے لگا کہ جیسے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ہم جڑواں بہنیں ہیں، اس لیے اس نے مجھے اپنایا تاکہ اپنے گناہوں کی تلافی کر سکے، لیکن اسے مجھ سے بھی ناپاکی کا احساس ہوتا تھا، اس لیے مجھ پر چلاتا تھا۔ میرے ساتھ چاہ کر بھی اچھا سلوک نہیں کر پا رہا تھا، نہ ہی سچ بتا پا رہا تھا۔ اس حقیقت کو جان کر کیسے ممکن تھا کہ میں موسیٰ کے ساتھ چلی جاتی؟ میرے والدین جب مجھے سمجھا کر تھک گئے تو انہوں نے ابو موسیٰ کو میرے کمرے میں بھیج دیا۔ اسے دیکھ کر میرا جی چاہا اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دوں۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔
میں مر کر بھی تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ شاید یہ خبر میرے والدین نے اسے سنائی تھی۔ میں نے اس کی طرف نفرت سے دیکھا۔ میں نے کہا یہ میری بدقسمتی ہے، تم اگر اپنی اصل پہچان کے ساتھ آتے تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتی۔ تم نے میری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا میں بہت اذیت میں زندگی گزاری ہے، مجھے لگا کہ شاید وہ تم تھی اس لیے تمہیں اپنا لیا۔ غلطی اس میں ہمارے والدین کی بھی ہے، نہ تو لڑکیوں کو بنا مجبوری گھر سے باہر نکالنا چاہیے، نہ ہی لڑکوں کو لڑکپن کی عمر میں آوارہ لڑکوں کے ساتھ بے فکر ہو کر بھیجنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جذبات عروج پر ہوتے ہیں، عقل کام نہیں کرتی۔ میں نے بہت معافی مانگی اپنے اس گناہ کی، اس کی تلافی کی خاطر تم سے شادی بھی کر لی، لیکن خدا کی قسم مجھے ایک پل چین نہیں ملا۔ میں سکون کی زندگی چاہتا ہوں شائستہ۔ تم چاہو تو اپنے والدین کو سچ بتا سکتی ہو، لیکن مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ واپس چلو۔ وہ روئے جا رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی؟ میرے والدین نے مجھے اصرار کر کے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ لیکن آپ بتائیں، کیا یہ سب کچھ بھلا کر زندگی گزارنا آسان ہے؟